مولوی زکریا صاحب مکتبہ دیوبند سے تعلق رکھتے ہیں. تبلیغی نصاب میں انہوں نے لکھا ہے ایک حدیث پاک، ویسے اور کتابوں میں بھی حوالے ہیں اور آپ تبلیغی نصاب کے حوالہ ذہن میں رکھ لیں. انہوں نے مولوی زکریا صاحب نے بیان کیا ہے کہ حدیث میں ہے ایک صحابی نے خیمہ لگایا، نیچے سے سورہ ملک پڑھنے کی آواز آئی. خیمے سے منہ باہر نکال کے دیکھا کون پڑھ رہے، کوئی نظر نہیں آ رہا. پھر اندر آ کے دیکھا تو زمین سے آواز آ رہی. بستر اٹھایا، خیمہ اکھیڑا، دوڑے حضور کی بارگاہ کی طرف. حضور کی بارگاہ میں حاضر ہو کے یا رسول اللہ فلاں جگہ میں نے خیمہ لگایا، زمین کے اندر سے قرآن پڑھنے کی آواز آ رہی. حضور نے فرمایا وہاں میرے ایک صحابی کی قبر تھی جو سورہ ملک پڑھ رہا تھا. حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں ایک جوان عشاء پڑھ کے گھر جا رہے. فاروق اعظم شہر میں نہیں تھے، باہر تھے. راستے میں ایک عورت نے ورغلایا، جوان کو اندر لے گئی، دعوت گناہ دی. اور جب عورت اس جوان کے قریب آئی، جوان ڈر گیا. اللہ کے خوف سے اس نے چیخ ماری، چیخ مار کے زمین پہ گرا. اس عورت نے اپنی نوکرانی کو بلایا، کہا اس کو باہر پھینک دو. اس نے دروازے پہ ڈالا، جوان کی روح نکل چکی تھی، مر چکا تھا، وصال ہو چکا تھا. اس کا باپ آیا، اٹھا کے لے گیا. چند صحابہ ملے، راتوں رات اس جوان کو دفنا دیا. سیدنا فاروق اعظم جب تشریف لائے، آپ کی خدمت میں یہ واقعہ بیان کیا گیا. فرمایا مجھے اس جوان کی قبر پہ لے چلو. پتہ چلا صالحین کی قبروں پہ جانا خلفائے راشدین کی سنت ہے، اور حضور خود بھی قبروں پہ تشریف لے جاتے ہیں. سیدنا فاروق اعظم اس جوان کی قبر پہ گئے اور وہاں جا کے سورہ رحمان کی ایک آیت پڑھی، وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَانِ. جو اپنے رب کے سامنے کھڑا ہونے سے، حساب دینے سے ڈر گیا، اسے 2 جنتیں ملیں. جب آپ یہ آیت پڑھ رہے تھے تو قبر سے جواب آیا، صدقتا یا امیر المومنین، اے امیر المومنین آپ سچ فرما رہے ہیں، میرے رب نے مجھے 2 جنتیں عطا فرما دی. پتا چلا کوئی قابل ہو نا، وہ قبر والوں سے کلام بھی کر سکتا ہے. کوئی فاروق اعظم کا غلام ہو،